پہلی رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، یا تیسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو وہاں پہ اہل سنت و جماعت احناف وہ پاؤں کے سروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بیٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ سجدہ کرنے کے بعد سیدھے پاؤں کے بل، پیروں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، یعنی جلسہ استراحت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس حوالے سے احادیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 288، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اپنے پاؤں کے سروں پر نماز میں اٹھتے تھے، یعنی بیٹھ کر نہیں اٹھتے تھے، پاؤں کے سروں پر ہی سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک طحاوی شریف حدیث نمبر 1506، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز رسول سکھا رہے تھے، صلاۃ الرسول سکھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو بغیر بیٹھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، بغیر بیٹھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت احناف بھی اس پہ عمل پیرا ہیں۔ اس کے بعد اگلی روایت سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 4005، حضرت امام شعبی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب نماز میں اپنے قدموں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے، قدموں کے سروں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے، جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ اس کے بعد اگلی روایت سنیے، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 2973، حضرت ابن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اپنی نماز میں پہلی اور تیسری رکعت کے سجدوں کے بعد بیٹھ کر اٹھنے کی بجائے اپنے پیروں کے بل سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3978 اور حدیث نمبر 4000، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کیسی تھی؟ کہتے ہیں حضرت عبید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اپنے پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے، دونوں سجدوں کے بعد پیروں کے سروں پر کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور روایت سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 4008، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقی، مجتہد، مفتی، خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ صحابی ہیں پہلی صف میں رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بیٹھنے کی بجائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاؤں کے بل سیدھے کھڑے ہوتے تھے، بیٹھنے کی بجائے پاؤں کے بل سیدھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں جو علم کے لحاظ سے مقام تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ شہر کی بنیاد ڈالی اپنے دور میں، تو وہاں کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور یہ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے جو انہوں نے دین سکھایا، جو وہاں پہ جا کے لوگوں کو بتایا، جو پڑھایا، اور جو عمل نماز کے حوالے سے آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کا لوگوں کو وہاں پہ سکھایا، وہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دونوں سجدوں کے بعد
پہلی رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد یا تیسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد جب انسان اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھنے کی بجائے پاؤں کے بل، پاؤں کے سروں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یہ ہے جلسہ استراحت وہ نہیں کرتے تھے، اس لیے اہل سنت و جماعت احناف وہ بیٹھنے کی بجائے سیدھے پاؤں کے بل، اور اس میں بالکل واضح یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ وہاں پہ بیٹھنے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے یا چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنا ہے۔ وہاں پہ بیٹھنا یہ اہل سنت و جماعت احناف ان احادیث کے پیش نظر اس کو پرفارم نہیں کرتے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں